عبدالحنان سالانہ اجتماع میں جامع عبداللہ بن مسعود کے اسٹیج پر آ کے کہہ دے باہر والوں سے، دکان والوں سے، دنیا کے پیچھے مرنے والوں سے کہہ دے دیکھنا خدا کے ذکر سے، پروردگار عالم کی یاد سے، نبی کی اتباع کرنے سے تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ عبدالحنان یہ کہیں گے بیٹیوں کی شادی کرنا، بچوں کو پالنا افضل جہاد ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم نے جواب دے دیا، اگر دنیا کے پیچھے دھوکے میں رہے فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور دیکھنا خبردار کسی کی بات میں نہ آنا کہ جہاد کا ثواب ملے گا۔ اگر روٹی کپڑے مکان کے چکر میں خدا کے حکموں سے منہ موڑو گے تو یاد رکھنا خسارہ پا کر میرے پاس آؤ گے۔ الہ العالمین میں کیا کروں، جہاں قدم اٹھاتا ہوں، جہاں جا کے بیٹھتا ہوں، چار آدمی نہ اللہ اکبر کیا پدی کا شوربہ جو بھی اٹھتا ہے شیخ الحدیث کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، کسی عالم کو بناتا ہے، کسی قرآن پڑھنے والے کو بناتا ہے۔ اللہ پاک نے اللہ اکبر قرآن اتار کر ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ۔ عبدالحنان تو اپنی بات چھوڑ دے، جنہیں ساری کائنات کے اندر میں نے منتخب کیا، لوگوں نے تو انہیں جھٹلانے میں دیر نہ کی۔ بکے کی گلیوں میں مارے کھانے والا، پریشان ہونے والا، سکی چچی ام جمیل جس کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، گڑے کھودتے ہیں، طائف کی گلیوں میں گھسیٹنے والے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال بائیکاٹ کرنے والے۔ اللہ اکبر، جب میرا نبی ان سے پریشان ہو کر گھر میں آ کر بیٹھ گیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کو پڑھ کر اللہ اکبر بھانپ لیا۔ رحمت والے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کملی والے پریشان نہ ہو، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے میں دیکھ رہی ہوں پروردگار عالم تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا حبیبہ جولی آپ پھیلا کے بیٹھ جائیے، اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک میرا حبیب تو راضی نہیں ہوگا۔ کیا دے گا؟ الہ العالمین فرما رہے ہیں محبوب میں آپ کی امت کو آخری امت نہ بنا دو۔ آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں، الہ العالمین مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرمایا میرا محبوب ہے، اس کے اندر میری ایک حکمت ہے، جو نبی دنیا کے اندر آیا پچھلی امتوں کا اس نے آ کے ذکر کیا، پچھلے لوگوں کا ذکر بعد والوں نے کیا، کسی نے عیب بتلائے، کسی نے کچھ بتلائے، میرے حبیب اللہ اکبر آپ کے بعد میں نے امت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ اگر کوئی بعد میں آتا تیری امت کے عیب دوسری امتوں پہ ظاہر ہو جاتے، جس طرح میں نے تجھے بے عیب پیدا کیا، تیری امت کے عیبوں کو بھی میں نے قیامت کی صبح تک چھپا لیا۔ الہ العالمین میدان معاشر کے اندر بھی یہ ہوگا۔ فرمایا ہاں میرا حبیب، جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا آپ اور آپ کے امت کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الہ العالمین جب پردہ ڈال دیا جائے گا، امت ادھر ہے میں ادھر، پھر کیا بنے گا؟ فرمایا محبوبہ پردے کے پاس کھڑے ہو جانا، تیری امت کے کرتوتوں کو دیکھوں گا، مجھے غصہ آئے گا، تیری آنکھوں میں آنسو ادھر ہو کے دیکھوں گا، میرا غصہ میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ مولا پھر تو کیا کرے گا؟ فرمایا تیری امت کے نام اعمال کو دیکھ کر اللہ اکبر میرا غضب برسے گا، تیرے چہرے پر آنسوں کو دیکھ کر میرا غضب میری رحمت کی صورت میں برسنے لگ جائے گا۔ محبوب بس ایک کام کرنا، اس دن مسکرا کے دکھانا تیرا کام ہے، تیری امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ اور اس بات پر اللہ کبھی پریشان نہ ہونا، تیرے اپنوں نے تجھے جھٹلایا، تیرے غیروں نے تجھے جھٹلایا، تیرے رشتہ دار پڑوسیوں نے تجھے جھٹلایا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ۔ آدم سے لے کر
کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو پانی کی موجوں کے حوالے کیا گیا، کسی کے سر پہ آرے چلائے گئے، کسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا۔ اے میرا محبوب، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پھر میرا محبوب بتا انہوں نے پھولوں کے ہار کس کے گلے میں ڈالے؟ یہ تو میرے فیصلے کا دل مقرر کیا، جس دل فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، یوم یکشف عن ساق، اللہ اکبر، وہ فیصلے کا دن ہے جب ایڑی کو، جب پنڈلی کو پنڈلی پر چڑھا دیا جائے گا، آنکھیں پھٹ جائیں گی، اللہ اکبر۔ اس وقت میں دیکھوں گا کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت کا مزہ چکھنے لگیں گے، جب آہستہ آہستہ منہ کی مٹھاس کرواہٹ کے اندر بدل جائے گی، پھر پتہ لگے گا مکی کا در یتیم کون سی ہدایت کا پیغام لے کے آیا تھا۔ پریشان نہ ہو میرا حبیب، اللہ کے حبیب کے ذریعے کائنات کے لوگوں کو پیغام ملا، ان دینی مدارس والوں کو پیغام ملا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ خبردار، مخلوق سے اجر کا، مخلوق سے کامیابی کا، مخلوق سے ایک پیسے کا بھی ایک پیسے کی امید نہ رکھنا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، تیرے ساتھ ایسے لوگ کھڑے کر دوں گا، اللہ اکبر، ایسی جماعت کھڑی کر دوں گا، سارے مکے والے تجھے پتھر ماریں گے، تیرا صدیق اکبر تجھے مسکرا کے دیکھے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم، تیرا غم تیری مسکراہٹ کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ کب؟ اللہ، غزوہ تبوک کے موقع پر میرا حبیبہ ان کو آزما لینا، چندے کا اعلان کر کے دیکھ لینا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ کوئی گھر کا سارا سامان لے کے آیا، کوئی گھر کا آٹا لے کے آیا، کوئی چوتھا حصہ، کوئی 900 اونٹ، کوئی گھوڑے لے کے آیا۔ ایک مرد قلندر چلا، کون ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، پریشان ہے، چہرے کی رنگت اڑی اڑی، میں قریب ہوئی، میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی کیا کروں، میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو کملی والے کے قدموں میں جا کے رکھ دوں۔ کہ میرا ابا کونے میں بیٹھا رہا، پریشان۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے والد گرامی اٹھے، آپ نے اپنے سر سے اپنی پگڑی امامہ شریف اتارا اور آپ نے وہ امامہ، وہ پگڑی زمین پر بچھا دی۔ سب سے پہلے میرے باپ نے اپنے تن سے کرتا اتارا، پیمان زدہ کرتا، ٹاکیوں والا کرتا، لپیٹ کے اس پگڑی میں رکھا۔ میرے باپ کا پھٹا جوتا پاؤں میں تھا، ابو جان نے وہ جوتا اتار کے بھی گٹھڑی میں رکھ دیا۔ میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اپنے باپ کی اللہ اکبر اس غمی کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، اوٹ میں چلے گئے، اتنا سا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا گھر میں پڑا تھا، اس ٹاٹ کے ٹکڑے کو تہمت بنایا اور پیمند والی دھوتی کو بھی اس گٹھڑی میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، میرے باپ نے گٹھڑی کی گرہ باندھی، دروازے کی طرف چلے، میرے ابے کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا ابا جان اب کیوں رو رہے ہو؟ تل کے کپڑے اتار کے دے دیے۔ کہ بیٹی تجھے کیا بتاؤں، کوئی آتے گھر کا سامان لا رہا ہے، کوئی چوتھا حصہ، صدیق کی گٹھڑی کیا کرے گی؟ اماں کہتی ہے میں تسلیاں دیتی رہی، میرا ابا روتا باہر نکلا، اچانک پلٹ کے واپس گھر کی چوکٹ پار کر لی۔ میں پریشان ہو گئی، پتہ نہیں درم و دینار تکیے کے نیچے پڑے، ابا کو یاد آ گئے، کسی اوتاق میں کسی اوٹ میں رکھ کے یاد آ گئے، زمین کے اندر گڑھ کھود کے دفنائے ہوں گے، یاد آ گئے۔ میرا ابا جان پلٹ کے واپس آیا، جہاں میری اماں جان روٹی پکایا کرتی تھی، میرا ابا جان باورچی خانے کے پاس روٹی والی جگہ پہ آ گیا، اتنا سا توا میرا ابا اٹھا کے چلنے لگا۔ میں نے کہا ابا اس توے کا کیا کرنا ہے؟ میری طرف منہ پھیر کے کہا اے بیٹی، جو مجاہد اللہ کے راستے میں نکلا اس کے پاس روٹی پکانے کے لیے، اس کے پاس آٹا ہوگا، روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہوگا، اس کی روٹی کے لیے ابو بکر صدیق کے گھر کا توا کہاں جائے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا چاندی لے کے آئے، پیغمبر نے بیٹھ کے قبول فرمایا۔ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لائے، رحمت والے نبی نے بیٹھ کے قبول فرمایا۔ جو آتا رہا کملی والے کے قدموں میں رکھتا رہا۔ جب صدیق اکبر آئے، آپ کے ایک ہاتھ میں گٹھڑی، دوسرے ہاتھ میں توا دیکھا، کملی والا توے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب توا لے کے صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی چوکٹ پار کی، نبوت کی آنکھوں سے آنسو باہر نکل آئے، فرمایا صدیق
نزدیک یہ توا کیوں لے کے آیا؟ کملی والے مجاہدین کے لیے روٹی پکے، ابو بکر کے گھر کا توا کام آ جائے۔ ساری دنیا مسجد نبوی کے اندر سامان کے ڈھیروں کو دیکھ رہی، کملی والا ابو بکر کے توے کو دیکھ کے رو رہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے دوڑے دوڑے آ گئے کہ کملی والے اس توے والے ابو بکر سے کہہ دے جس نے اپنے گھر میں اللہ کے دین کے لیے توا نہ چھوڑا، پروردگار عالم ابو بکر کے لیے سلام کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل دوڑ کے ابو بکر پر خدا کا سلام لے کے آ گیا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ دین ہمیں چاندی کی پیالی میں سونے کی چمچی سے ہمارے منہ میں ڈال دیا؟ اے لوگو، اس وقت سے لے کر 1400 سال تک ہماری قربانیوں کی داستان ہے۔ آج جو عبداللہ بن مسعود کی چمک دمک نظر آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم کتنے اللہ والوں کا اس کے پیچھے رونا، کتنے اللہ والوں کا اس کے پیچھے اپنی اولاد اپنے بچوں کی جدائی برداشت کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہمارا احسان مانو، ہم نے قرآن کا حافظ آپ کی جولی میں ڈال دیا، اس کی نہ قدری نہ کرنا۔ ہم نے ایک عالم دین کے سر پر پگڑی باندھ کر 8-10 سال محنت کر کے آپ کے ہاتھ کے اندر ہاتھ پکڑا دیا، خدا کے واسطے اس کی نہ قدری نہ کرنا، اسے کھیتوں کے حوالے نہ کرنا، اسے چنے والی ریڑھی کے حوالے نہ کرنا، اسے پرچون والی دکان کے حوالے نہ کرنا، اسے گورنمنٹ کی ملازمت کا لالچ نہ دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے عبداللہ بن مسعود کے فیوز و برکات بخاری قرآن کی برکت اس کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ اتنا تمہارے لیے پاورفل بل گیا، اگر اس نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو بات 10 آدمیوں کی نہیں، خدا پاک قیامت کے دن اس کی مسکراہٹ پر خاندان کے خاندان کو جنت کا وارث بنائے گا۔ ان سفید داڑھی والوں کی محنت کو ضائع نہ کرنا، ان کے اللہ اکبر، ان کے مطالعے کو ضائع نہ کرنا، ان کی محنتوں کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ کے واسطے ہم نے محنت کی، قرآن انہوں نے پڑھا، راتوں کو رو رو کے انہوں نے دکھایا، کبھی سجدوں میں پڑھ کر، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھ کر، کبھی تسبیح پڑھ کر، کبھی اللہ کا ذکر کر کر، کبھی رو رو کے انہوں نے دکھایا۔ بچے کو سبق یاد نہ ہوا، دعائیں اساتذہ کرام نے کی، کبھی پیار سے کبھی مار سے۔ اللہ اکبر، ان کی مار کے اندر بھی اتنا اثر ہے۔ شہزاد پور کے شیخ الحدیث اللہ اکبر فرما رہے تھے، مجھے وہ حدیث کا حوالہ دے گئے، مجھے بھول گئی، فرمایا میں نے حدیث پاک میں پڑھا، استاد بچے کو سبق نہ یاد کرنے پر اگر مار دیتا ہے، فرمایا اس کی مار کے اندر بھی مٹھاس ہے، اس کی مار کے اندر بھی پیار ہے۔ فرمایا ڈنڈا یا تھپڑ جس جگہ لگ جاتا ہے، پروردگار عالم اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ 1000 کا 90,000 بچہ تو ایک میرے عزیزوں ایک ادارے سے جو الحاق ہے وہاں سے ملا، باقی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے، کونوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے۔ اتنے قرآن کے حافظ کہاں سے آ گئے، اتنے عالم دین کہاں سے آ گئے؟ کہنا آسان ہے، تم 35 منٹ کا ایک پیریڈ لیتے ہو، 35 منٹ کا دوسرا لیتے ہو، تیسرا لیتے ہو، 1.5 گھنٹے کے بعد میرے عزیزوں تفریح ہو جاتی ہے، سموسے کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، پوچھو آؤ ہمارے اداروں میں آؤ۔ اللہ کی قسم آج کے اس دور کے اندر میرے عزیزوں دال مہنگی، روٹی مہنگی، لیکن آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا کہ آج کھانا نہیں پکا، آج سالن نہیں پکا۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں مرغی نہیں دے سکتے، ہم بکرے کا گوشت نہیں دے سکتے، ہم مجبور ہیں، جو ہمارے پاس تھا ہم نے رات کے اجالے میں، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ لیکن ہم نے ان سے وعدہ نہیں کیا کہ ہم تمہیں دیسی گھی کا پکا سالن دیں گے، کیونکہ ہم نے بھی دار روٹی کھا کر خدا کا قرآن محمد کا فرمان پڑھا، یہ دار روٹی برکت والی ہے۔ اگر کسی کو لگ گئی، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ پل صراط کا بیڑا پار کروا دے گی، اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ اللہ کے دربار میں کامیاب کروا دے گی، اس دار روٹی میں اتنی پاور ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلوا دے گی، یہ اس پال کے اندر اتنی پاور ہے، یہ جنت کے اندر کالی کملی والے کا پڑوس نصیب کروا دے گی۔
خانپور والوں میں تمہیں ملتان نہیں لے کے جاتا، میں تمہیں کراچی نہیں لے کے جاتا، میں صرف یہاں کی بات کرتا ہوں. مجھے بتاؤ حضرت شیخ یا کوئی مدرسے کا نمائندہ آپ کے پاس آیا ہو، آج طلباء کا مرغی کھانے کو دل کر رہا ہے، آج طلباء کا گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم آؤ آؤ، میں تو ہر مدرسے کی نمائندگی کرتا پھرتا ہوں، میرے 7 مدرسوں میں چلو، 8 مہینے سے اساتذہ کی تنخواہ نہیں ملی، زکاتیں ہم نے دینا چھوڑی، اساتذہ اکرام کے چولہے بند ہو گئے، پریشانیاں ان کے سر پر آئی، لیکن کبھی انہوں نے ہڑتال نہیں کی، کبھی انہوں نے سبق پڑھانے سے بخار کا بہانہ کر کے چھٹی نہ کی. اللہ اکبر. صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، تیرے میرے بچوں کی خدمت کے لیے مسجد پر پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بیو بارش ہو آندھی ہو، گھر کے اندر موت میت ہو جائے، میں ایسے کابرین دیکھے باپ کا جنازہ گھر کے اندر پڑھا لیکن بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا محکمہ دکھاؤ جب دو نمبری ہوتی ہو، جب دو نمبری نہ ہوتی ہو، جب کرپشن نہ ہوتی ہو، جب حلال حرام کا فرق ہوتا ہو. آؤ آؤ، اگر تم نہیں دکھا سکتے میں تمہیں خانپور میں جامعہ عبداللہ بن مسعود سمیت ہزاروں ایسے ادارے دکھا سکتا ہوں جو آپ کے دادے نے، آپ کے پردادے نے 75 سال پہلے 98 دی تھی، آج یہ جامعہ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے. پھر آپ ہمارے سے سوال کرو، پچھلے سال 5 من گندم میں نے دی، پچھلے سال 5000 میں نے دیا، 50,000 کی رقم دی، شیخ وہ کہاں گئی؟ ہم تمہیں کھاتا نہیں دکھائیں گے، ہم تمہیں کیلکولیٹر نہیں دکھائیں گے، ہم مدرسے کا خزانچی نہیں بتائیں گے، ہم مدرسے کے ناظم کے پاس نہیں بھیجیں گے. اللہ کی قسم صبح آنا، اجتماع کے بعد آنا، جامعہ کے اندر آنا اور کہنا 1 من گندم دی تھی کہاں گئی؟ ہم 7 سال کے بچے کو کھڑا کریں گے اور کہیں گے ہم سے پڑھنا شروع کر، والناس تک پڑھتا جا. جب وہ تمہیں قرآن آنکھیں بند کر کے سنا دے پھر بتانا تمہاری گندم ضائع نہیں ہوئی، تمہاری گندم خدا کی قسم ہم نے اس گندم پر ہاتھ اٹھا کر محنت بھی کی اور دعا کی. یہ گندم قرآن کے حافظ کی صورت میں حافظ بنا کر ہم نے اللہ اکبر 2 سال کے بعد کانپور والوں تمہاری جھولی کے اندر ڈال دیا ہے. بس ہمارا تمہارے سے ایک مطالبہ ہے، ہم نے سوکھی کھائی کبھی گھی والی کعب سے میرا عزیزو سوال نہیں کیا. ہم نے پرانے کپڑے پہن کر خدا کا قرآن پڑھنا برداشت کیا، کبھی نئے کپڑے کی طرف سوچا کوئی نہیں. تم اسکولوں میں جاؤ، تم کالجوں میں جاؤ، تمہیں ہاسٹل ملے گا، منجا بستر ملے گا، اے سی روم ملے گا، ایئر کولر والا کمرہ ملے گا. آ جاؤ قرآن والے اداروں میں آ جاؤ، چٹائیوں پر بیٹھ کے خدا کی قسم آسمانوں کی سیریں کر رہے ہیں. آ جاؤ قرآن والے اداروں میں آ جاؤ، گرمی کے اندر کھارے پانی پر گزارا کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو مدرسے والوں نے میں کیا دیا؟ قرآن کے حافظ مدرسے والوں نے دیے، منبر کے وارث مدرسے والوں نے دیے، محراب کے وارث مدرسے والوں نے دیے، خطیب مدرسے والوں نے دیے، ادیب مدرسے والوں نے دیے، حدیث پڑھانے والے مدرسے والوں نے دیے، حدیث سمجھانے والے مدرسے والوں نے دیے، خانقاہوں کا نظام سنبھالنے والے مدرسے والوں نے دیے، تصوف کی لائن کو آباد کرنے والے مدرسے والوں نے دیے، قرآن کی حفاظت کرنے والے مدرسے والوں نے دیے، صحابہ کی عظمت پر قربان ہونے والے مدرسے والوں نے دیے، ختم نبوت کے چوکیدار مدرسے والوں نے دیے، پاکستان کی سالمیت اور بقا کا تحفظ کرنے والے مدرسے والوں نے دیے. اور کیا دیا؟ دوپٹے کا کلچر مدرسے سے ملا، حیا کا کلچر مدرسے سے ملا، صداقت کا کلچر مدرسے سے ملا، پاک دامنی کا کلچر مدرسے سے ملا. میرے عزیزو میں کالج کی تعلیم کا مخالف کوئی نہیں، میں یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف کوئی نہیں، مخالفت میں اس چیز کی کرتا ہوں. میری بیٹی تیرے کالج میں آ کر اس کا دوپٹہ کہاں چلا گیا، اس کا برقع کہاں چلا گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. میں وہ ڈگری بھی بچی کو لے کے دوں گا، اس ڈگری سے توبہ کرتا ہوں، اس تعلیم سے توبہ کرتا ہوں کہ میری بیٹی تیرے بیٹے کی ٹانگ کے ساتھ ٹانگ ملا کے ایک بینچ کے اوپر بیٹھ جائے. ہماری پاک دامنی دیکھ لے، ہماری پاک بازی دیکھ لے. اللہ کی قسم دینی اداروں کے اندر عزت کا تحفظ اللہ اکبر انہی مدرسے نے دیا. نہیں یقین آتا صبح جامعہ کی بنات کی شاخ میں آ جانا، اللہ کی قسم ایسے کمرے دکھاؤں گا، ایسے قرآن کے ادارے دکھاؤں گا، ایسے حدیث پڑھنے کے شعبے دکھاؤں گا کہ انسان تو دور کی بات اللہ اکبر آسمان کے سورج کی کرنیں نہیں پڑے گی. پھر بھی کہتے ہو مدرسے نے ہمیں کیا دیا؟
ہر جگہ ہر میدان کے اندر جہاں خدا کی قسم اللہ کے دین کے تحفظ کا مسئلہ ہو تمہیں کون نظر آتا ہے؟ چلو آج میرے ساتھ وعدہ کرو، اللہ اکبر، تمہارے کہنے پر ہم مدرسوں کا یوں تو ہو نہیں سکتا، اللہ نہ کرے میری بات پوری ہو، ہم تمہارے کہنے پر مدرسوں کو تالے لگا دیں، لیکن گارنٹی اس بات کی دو 10 سال کے بعد جنازے کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا؟ کیا تم چاہتے ہو بیٹیوں کو بغیر نکاح کر ڈولی کے اندر بٹھا دو؟ کیا تم چاہتے ہو ہمارے بچے پیدا ہو انہیں اذان کوئی سنانے والا نہ ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مغرب ظہر عصر عشاء فجر کی اذان ہمارے کانوں میں نہ پڑے؟ اللہ اکبر، مسجد آباد مدرسے والوں نے کی ہے، اذان کی آواز مدرسے والوں کی طرف سے آ رہی ہے، نمازوں کا بلاوا مدرسے والوں کی طرف سے آ رہا ہے، حتیٰ کہ عشر تمہارا، زکوٰۃ تمہاری، فطرانہ تمہارا، چل کر تمہارے دروازے پر آ رہے ہیں، فطرانہ دے دو، عشر دے دو، زکوٰۃ دے دو، اپنے مالوں کو پاک کر لو۔ ہمیں کیا پڑی؟ اللہ اکبر، میں یوں کہوں گا بدتمیزی ہو جائے گی کہ جاؤ جہنم میں، لیکن نہیں 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 نہیں، اللہ کی قسم ٹیکس میرے عزیزو دنیا داروں نے دیا، رحمت کا سایہ مدرسے والوں نے دیا ہے۔ آج اس جامعہ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر کہتا ہوں، اگر یہ دولت اللہ اکبر کسی اور ادارے سے، کسی اور محکمے سے ملتی ہے تو جاؤ مدرسوں کو خیر آباد کہہ دو۔ اگر تم نے پوری دنیا کے اندر دھکے کھا کے دیکھ لیے تو آ جاؤ حضرت شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، آؤ ان کے سینے کے ساتھ سینہ ملاؤ، ان کے قدم کے پیچھے قدم اٹھاؤ، آج اس بات کا ان کو یقین دلا دو، انشاءاللہ ہم رہے یا نہ رہے، ہمارے پاس مال رہا نہ رہا، ایسی محنت کر کے چلے جائیں گے، ایسا تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلے جائیں گے کہ رب کا قرآن، محمد کا فرمان پوری دنیا کے اندر عام ہوگا اور نسلیں قیامت تک یاد رہیں گی، یاد رکھیں گی۔ آ جاؤ میرے عزیزو، آپ کو ایک فکر دے کے جا رہا ہوں، آپ کو ایک نظریہ دے کے جا رہا ہوں، آپ کو ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس ہے جو کچھ ہے ہم آپ کے پاس لے کے حاضر ہو گئے، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ ہمارے پاس لے کے حاضر ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہونے سے کون روکتا ہے، پھر دیکھتے ہیں ہر گھر کے اندر اسلام کی سربلندی کا جھنڈا میرے عزیزو نیچے اونچا کرنے میں کون روکتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، جو ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دیتے ہیں، آپ اسے لینے کی کوشش کیجئے، اگر ہمارے دینے پر آپ مطمئن ہو تو تمہاری بچی کا عزت محفوظ رہے گی، پردہ محفوظ رہے گا، معاشرے کے اندر اسلامی کلچر محفوظ رہے گا۔ آ جاؤ اللہ اکبر، آج جامعہ عبداللہ بن مسعود کی اس پیار والی، علم والی، رحمت والی، عمل والی، نور والی چھتری کے نیچے آ جاؤ، پوری دنیا کو باور کرا دو، مسلمان روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں آیا، مسلمان تو اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان پر قربان ہونے کے لیے آیا ہے۔ آج میرے عزیزو پوری دنیا کو سوتے ہوئے کو جگا دو، اب مجھے نہیں پتا تم 4 ہو یا 4000 ہو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اتنے سے تھے جو مکے سے مدینے میں آئے، اتنوں کا میرے نبی نے انتظار نہ کیا، اتنے سے تھے پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا کے کفر کی دیواروں میں زلزلہ برپا کر کے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزو اس انتظار میں نہ رہنا کہ اکثریت ہوگی، اس انتظار کے اندر نہ رہنا کب ہماری میجورٹی بڑھے گی، اللہ اکبر۔ تھوڑے تھے 313 میدان کے اندر آ گئے، بہت کے اندر آ گئے، رب کی دھرتی، رب کے نظام کے لیے قدم اٹھایا، اللہ نے بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر مادی اسباب کے، بغیر ایٹم بم کے، ان لوگوں کو جن کے پیر میں جتی کوئی نہیں، جن کے سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، ننگے پاؤں ہے، پیر کو اپنے دامن کا کپڑا پھاڑ کے باندھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم جب یہ دین کی سربلندی کے لیے نکلے تو آسمان کے فرشتے بھی ان کے پیروں میں پر بچھانے کے لیے آ گئے۔ آج بھی میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے، خبردار اللہ کا دین پھیلانے میں مال کا انتظار نہ کرو، اللہ کا دین پھیلانے میں سہولتوں کا انتظار نہ کرو، اللہ کا دین پھیلانے میں اکثریت کا انتظار نہ کرو۔ تمہیں نہیں یقین آتا جاؤ دین پور کے قبرستان میں چلے جاؤ،
ایک عبداللہ درخواستی تھا، کیا یہاں رکھا تھا؟ بنجر زمین تھی، اللہ اللہ کی ضربیں اس نے لگائی، اللہ اکبر، پتہ نہیں رات کے کس پیر میں اس نے اپنا دامن پھیلایا اور اللہ کے دربار میں اپنی نسلوں کا نام لے لے کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ آج میرے عزیزو، خاندان در خاندان، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، پوتے بھی، پوتیاں بھی، دوتے بھی، دوتیاں بھی، داماد بھی، آگے ان کی نسل اللہ کی قسم دین کی خدمت کرتی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ میرے عزیزو، یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہر سال کی طرح عالم جامع عبداللہ بن مسعود میں، حافظ جامع عبداللہ بن مسعود میں، ناظرہ پڑھنے والے جامع عبداللہ بن مسعود میں، عالمہ فاضلہ جامع عبداللہ بن مسعود میں، اللہ اکبر۔ اگر تمہیں یہ پیغام، یہ محنت، یہ کوشش جامع عبداللہ بن مسعود کی پسند آتی ہے تو آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈالو ایک دوسرے کے، اور آج کے بعد ارادہ بھی کرو، وعدہ بھی کرو، اپنی ہمدردیاں، اپنی محبت، اپنا تعاون، اپنا عشر، اپنا زکوٰۃ جامعہ کی بہاروں کے لیے اول سب سے پہلے پیش کرو گے، جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ اور کبھی خیال آ جائے، دل میں رحم آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر صرف اس جامعہ کی نہیں، دنیا کے اندر جتنی جامعات ہیں، جتنے مدارس ہیں، سب کی سالمیت، سب کی ترقی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، اس کے لیے وہ فائل بھی کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ میں آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں، کیا آپ اس مشن میں کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام آ جائے، ہر جگہ رب رب کا چرچا ہو جائے، ہر جگہ کملی والے پر درود ہو جائے، کیا اس فکر میں آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، ساتھ دو گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بتاؤ، ساتھ دو گے؟ دو گے ساتھ؟ دو گے ساتھ؟ ختم نبوت کی نوکری کرو گے، صحابہ کی عزت کے دفاع کی نوکری کرو گے، مدارس کے ساتھ ہمدردیاں کرو گے، مالی جانی طور پہ تعاون کرو گے، پھر بلند آواز سے کہہ دو نعرہ تکبیر، ہولے ہولے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو ہلا کے تاجدار ختم نبوت، دو مرتبہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا ہاتھ کھڑے رکھنا، ذرا ہاتھ کھڑے رکھنا، اللہ تو دیکھ لے، یا اللہ تو دیکھ لے، اس مرد کلندر نے پورا سال لوگوں کے آگے اللہ اکبر لوگوں کی ملت سماجت کر کر اس علم دین، مادری اس علم دین کے لیے، اس مرکز کے لیے جو محنتیں کی، پھر اس بڑھاپے میں رات کی تاریکی میں اللہ تجھے اس نے اپنی سفید داڑھی کے بال دکھائے۔ اے اللہ، ہمیں بھی تجھے راضی کرنے کی، اس بندے کی فکر کو پوری دنیا کے اندر لے کے چلنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ان نوجوانوں نے آج اس جامعہ کے گراؤنڈ کے اندر، جامعہ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر تیری ختم نبوت کا نعرہ، تیرے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ یا اللہ، تیری طرف سے میں تحفہ دینے لگا ہوں، اللہ اس بول کو پورا کر دینا، اللہ اس بول کو پورا کر دینا۔ مجھے امید ہے جس نے حضور کی نوکری کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے آ کر تمہارا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان ہتھیلیوں کا بوسہ دے لیا ہے۔ اللہ اکبر، جو ختم نبوت کی چوکیداری میں، مدارس دینیہ کی سالمیت میں، صحابہ کی چوکیداری میں جو ہاتھ کھڑا ہو گیا، وہ جسم بھی، وہ ہاتھ بھی اللہ نے جہنم سے محفوظ فرما دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ کریم، یہ جذباتی گفتگو ہے یا اللہ الفاظی ہے، اللہ آپ اسے جانتے ہیں۔ یا اللہ، ایک دکھ تھا، ایک درد تھا، ایک دکھڑا تھا جو مدارس دینیہ کا، اللہ میں نے ان کے سامنے سنا۔ الہ العالمین، تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کی خدمت گاروں کی میں نوکری نصیب فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے اس دور کے اندر اللہ تو نے دین کی خدمت کے لیے میں قبول فرمائے۔ اللہ یہ سعادت ہم سے لینا لینا بلکہ ہماری نسلوں میں تقسیم کر دینا، قیامت تک آنے والی نسل در نسل کی جھولی میں ڈال دینا۔ اللہ یہ تیرے بندے آئے بیٹھے ہیں، اللہ بڑی فکر اور تڑپ لے کے بیٹھے ہیں، ہر مہمان کے اللہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ آج بخشش کا فیصلہ فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرما دیجیے، ان کے صدقے سے ہماری حوصلہ افزائی فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، یا اللہ
ہمیں پتہ ہے کتنی بیماری ہے، پروردگار عالم اللہ اکبر، یہ سارا گلشن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ یا اللہ آنے والی نسلوں کی آبیاری فرمانا، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمانا۔ اے اسد درخواست تھی یا اللہ، حضرت نے اپنی زندگی کے اندر پگڑی باندھ لی ہے، اللہ اس صاحبزادے کو لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اللہ حضرت کا سایہ تدیر ہمارے سر پہ سلامت فرما، جامعہ پر سلامت فرما، یا اللہ فضلاء پر، یا اللہ طلباء پر سلامت فرما، اہل علاقہ پر سلامت فرما، ان کے فیض و برکات اور سینے میں جو عشق رسول ہے اللہ وہ سینہ بسینہ منتقل فرما دے۔ اللہ کریم اس نشست کو قبول فرما لے، جنہوں نے دیا لیا قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، پرچیوں کے ذریعے جنہوں نے حضرت والا سے دعا کی درخواست کی، جو جس درجے میں جس لائن میں پریشان اللہ اس کی پریشانی ختم فرما دے، آج دکھ سکھ میں بدل دے۔ حضرت والا پیر سیف الرحمان صاحب درخواست کی، نور اللہ کی مغفرت فرما دے۔ کرسی خالی ہے، یہ خلا اللہ پر نہیں ہوا، اللہ جو کے جانشین بنے، اللہ ان میں حضرت درخواست کی جیسا اثر اور فیض نصیب فرما دے، اللہ اور ترقی عطا فرما دے، اللہ صاحبزاد رحمت الرحمان کو اور ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ مولانا نسیم صاحب الہ العالمین، اللہ کتنی فکر تڑپ کے ساتھ حضرت کے پیچھے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی نسلوں میں خیر فرما دے، ان کے بچوں میں خیر فرما دے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ، یہ سارا گلشن درخواستی بیٹھا ہوا ہے، یہ فیض درخواستی بیٹھا ہوا ہے، الہ العالمین ان کی فکر، ان کی محنت اس دور کے اندر تیرے دین کے پیغام کو بلند کیا، جب بجلی کا نظام، پانی کا نظام کچھ نہیں تھا، مٹی کے فرشوں پہ بیٹھ کر اللہ انہوں نے تیری توحید کے پھلیروں کو بلند کیا ہے۔ آج ان کی قبریں نور سے منور ہے، آج ان کی قبروں کے پاس جا کے کھڑے ہو کے پتہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر کہ جنت تو یہاں آئی ہوئی ہے، آج پتہ لگتا ہے کہ جنت کے پھولوں کے گلدستے تو یہاں کھلے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین جس طرح تو نے ان کو کامیاب کیا، ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما کے کامیاب فرما دے۔ نہ تو ٹکڑوں کا محتاج، نہ روپے پیسوں کا محتاج، نہ آنسوں کا محتاج، عدل کرے تا تھر تھر کبن اچیا شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جہبو کالے۔ ہماری کیا اوقات ہے اب لوگوں کی اصلاح کریں، ہماری کیا اوقات ہے کہ وہ لوگوں کو سبق خیر کے سنائیں۔ اللہ تو تیرا جس نے بخاری اللہ سالہ سال تیرے بندوں کو، تیرے نبی کے مہمانوں کو پڑھا، اے الہ العالمین، کبھی ریل میں، کبھی سیاحوں میں، کبھی پیدل، کبھی سفر، اے اللہ اس کی ہمت جواب دے دی ہے، لیکن ایمان کا جذبہ اس کا پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہے۔ اللہ اسے جبل استقامت بنا دینا، جبل حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اس مرد قلندر کو کبھی غصہ کرتے نہیں، ہمیشہ غصے والی بات پر ہنستے دیکھا ہے۔ اللہ ایسا اصلاح کا طریقہ ہمیں نصیب فرما دے، یہ ہمارے اللہ والوں کا فیض نصیب فرما دے۔ میرے شیخ کی اللہ عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ سر پہ سلامت فرما۔ اللہ جو فیض و برکات اللہ بڑوں نے ان کے سینوں میں محفوظ تیرے فضل سے کیے ہیں، اللہ اس فیض کو پوری دنیا کے اندر عام فرما دے، پوری دنیا کے اندر عام فرما۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اس اجتماعات کے لیے جنہوں نے خدمات پیش کی ہے مالی جانی اللہ قبول فرما لیجئے اور دین و دنیا کی راحت عطا فرما۔ کل کے اجتماع سے آغاز سے رات تک اور اگلے دن کے اجتماع سے آخری نشست تک اللہ اس اجتماع کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، اللہ ہر قسم کے امور سے اللہ تو حفاظت فرما، غلط فیصلوں سے اللہ تو حفاظت فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اور اللہ اس 3 دن کے سالانہ اجتماعات کے فیوز و برکات کو پورے عالم کے اندر پھیلا دے، جو یہاں سے جائے جھولی بھر بھر کے لے کے جائے، اور آئندہ سال اور بڑا اجتماع وسیع پیمانے پہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قبولیت کی نشانی کو آئندہ سال کے اجتماع میں دکھا دے، جس طرح اکابرین سے اسٹیج بھرا ہوا تھا۔ یا اللہ اجتماع کی قبولیت ہے، عوام الناس نے یا اللہ جتنا دل کھول کے وقت دیا قبولیت کی نشانی ہے، اللہ آپ اسے مردود نہ فرمانا، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اس کے صدقے سے ہر سال ہر مہینے شریفین کی حاضری نصیب فرما دے، ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جو خانپور میں جتنے دنیا سے گئے حضرت کے خاندان سے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، والدین کی مغفرت فرما دے، والدین کی مغفرت۔ کتنا خوش ہو رہے ہوں گے اے اللہ، کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ تیرا بندہ یا اللہ 15 گھنٹے سے تیرا قرآن تیرے نبی کا فرمان سنا بھی رہا ہے، سن رہا ہے۔ آج فرشتے کتنے نور کے پھولوں کے گلدستے لے کے قبروں میں پہنچے ہوں گے یا اللہ، آج کتنے فرشتوں کا تانتا ان کے والدین کے لیے مبارکباد لے کے آیا ہوگا۔ اللہ اللہ یہ عزتیں ہمیں بھی عطا فرما دے، یہ عزتیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا دے۔ اپنے بچوں کو جس طرح وہ صحیح راستے پر لگا کے گئے ہیں اور بچوں نے
نے بھی صحیح راستے پہ چلنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں میں بھی فکر نصیب فرما دے، ہمارے بچوں کو بکھرنے سے بچا لے۔ مولا تہجد کا وقت ہے، کچھ رو رہے کچھ سو رہے، یہ تیرے بندے تیرے دربار میں سر جھکا کے آنکھوں کی پلکوں کو اللہ آج غسل دے کر اے اللہ تیرے سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، تیرے سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ جبرن نہیں ہے، ہمارا مطالبہ عاجزانہ ہے۔ اے اللہ آج ناراض ہو جا، سارے کے لیے اللہ آج ختم کر دے۔ ہم ٹھیک ہے، ہم قصوروار ہیں، ہم سے غلطیاں اللہ بہت ہوئی ہیں، ہم سے اللہ غلطیاں بہت ہوئی ہیں، ہم نے اپنے ایک ایک جرم کا جو ہمیں یاد ہے اس کا بھی جو نہیں یاد اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اللہ جی آپ معاف کر دینا، سوڑے اللہ معاف کر دینا۔ ایک ولی کامل بیٹھا ہوتا تھا جو کہتا تھا مٹھڑے اللہ معاف کر دینا، مٹھڑے اللہ معاف کر دینا۔ آئے اللہ آج مٹھڑے اللہ کڑوے بولوں کو معاف فرما دینا، اپنے کڑوے بندوں کو معاف کر دینا۔ اے اللہ آج فرشتوں میں اعلان کر دے میرے جامع کے اجتماع میں آنے والوں کی بخشش فرما دی، جو مانگا میں نے انہیں دے دیا، خالی جھولیوں کو میں نے بھر دیا، رزق کی تنگیاں وسعتوں میں تبدیل کر دی۔ یا اللہ خیریں خیریں دے دی، بچوں کی فرما برداری دے دینا، بچوں کی نافرمانی سے محفوظ کر لے، کاروبار دے دے۔ اے اللہ اجڑے ہوئے کو بسا دینا، پچھڑے ہوئے کو ملا دینا، روتے ہوئے کو ہنسا دینا، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے۔ اے اللہ یہ دین کے خدمتگار کہاں سے چلے؟ ان کے ماں باپ نے جدائیاں برداشت کی، انہوں نے گھر کی نرم سہولیات کو چھوڑا اور تیرے دین کے لیے دال روٹی پہ گزارا کیا۔ اللہ تو ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ جو ہمارے پاس تھا ہم نے ان کو دے دیا، جو تیرے پاس ہے سارے خزانے تیرے پاس، اے اللہ تو ان کو دے دے۔ اے اللہ ہم نے 10 سال تیرے نبی کے مہمانوں پہ محنت کی، ان کے لیے چندے ہم نے مانگے، ان کے لیے لوگوں سے سوال ہم نے کیے، ان کے لیے جھولیاں ہم نے پھیلائی۔ پروردگار عالم ان کی پڑھائی میں ترقی کے لیے دعائیں ہم نے کی۔ یا اللہ ان کے لیے سیسا پلائی دوار ہم بنے، تحفظ ان کا تھا۔ یا اللہ ضرب ہمارے پڑھائی، اے اللہ ہمارا یہ گلہ نہیں ہے، تیرے سے قرض ہے۔ اے اللہ جب کسی سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو بندہ سارے حساب بتاتا ہے، یہ کیا اللہ تیرے لیے ہم نے سب کچھ کیا، اللہ تیری ذات کی قسم تیرے لیے کیا ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لینا، منہ پر نہ مارنا، قیامت کے دن ممتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرموں میں کھڑا نہ کر دینا۔ اللہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یا اللہ کیا آپ ہمیں اپنے حبیب کے سامنے شرمندہ کر کے اپنے حبیب کا دل دکھائیں گے؟ نہیں میرے اللہ، یا اللہ ہمیں عزت دے کے اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کیجیے گا، ہمیں سرخرو کر دی، اپنے حبیب کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیجیے نا۔ اے اللہ میں معاف فرما کے اپنے حبیب کا سینہ ٹھنڈا کر دیجیے نا۔ اے اللہ یہ کتنے بزرگ ہیں جو لاٹھیوں کے سہارے چل کے آئے، اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے آئے، کوئی سائیکل کی کاٹھیوں پہ بیٹھ کے آیا، کوئی پیدل چل کے آیا۔ اے اللہ شام سے بیٹھے ہوئے، کوئی شوگر کا مریض، کوئی بلڈ پریشر، کوئی ہارٹ، کوئی دمے کا مریض، لیکن اللہ یہ تیرا قرآن سننے کے لیے اور قرآن کی بہاریں پوری دنیا میں عام ہو جائے اس کے لیے بیٹھے، اللہ تو قبول فرما لے۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر جنہوں نے حضرت والا سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تو قبول فرما لے۔ جنہوں نے مدرسے کی لیے خدمت کی، اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ قاریوں نے قرآن پڑھا، اے اللہ ہر جگہ نور اللہ نور ہو گیا۔ اللہ پتھروں نے بھی اللہ قرآن کی تلاوت کی گواہی دے دی۔ یا اللہ آج مردہ دل زندہ ہو گئے۔ یا اللہ جن جگہوں کو ہم نے گانے سنا سنا کے نحوستوں سے بھر دیا، آج قرآن کی تلاوت جامع عبداللہ بن مسعود کے سٹیج سے ہوئی، اللہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اے اللہ انہوں نے آج ہر جگہ کو نور سے منور کر دیا۔ اللہ یہ سعادت ہمیشہ جامع عبداللہ بن مسعود کے حصے میں ڈال دے، حضرت خاص دین کے خاندان میں ڈال دے۔ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جس طرح آج اس اجتماع میں ہاتھ اٹھے، قیامت کے دن اسی طرح یوں ہاتھ پھیلا کے حضور کے حوض کوثر پر چلے جائیں اور جامع کوثر رحمت اللہ والے نبی کے ہاتھوں سے لے۔ اور بعض مرتبہ تو اتنا پیار ہے، ہمارا نبی فرمائے میں آج تمہیں اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پلاؤں گا۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں قبول فرما لے۔ جنت الفردوس میں جنہیں اپنے نبی کا پڑوس دے گا قبول فرما لے، جنہیں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے گا ان میں ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ جن کے لیے قبر جنت کا باغ بنائے گا ان میں ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ موت کے وقت جن کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا اللہ ان میں ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ موت کے وقت جن کو اس بات پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا اللہ ان میں ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، اللہ ہماری توبہ۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اللہ سے بھولا نہیں کہتے۔ یا الہی ہم ٹھیک ہے بھٹک گئے، لیکن اللہ ہمیں اپنے بھٹک جانے کا احساس ہے۔ جب بندہ نادم ہوتا ہے تو تیری رحمت کا دریا بھی چھالے مارنے لگ جاتا ہے۔ اے اللہ کسی بوڑھے کا رونا قبول کر لینا، اے اللہ کسی جوانی کی جوانی پر رحم کر لینا، کسی کے آنسوں کی لاج رکھ لے، اللہ کسی کے آنسوں کی لاج رکھ لے۔ یہ اٹھے ہوئے تو نے تو کہا ہے کالے بال کا خیال کرتا ہے اور سفید
سفید بال کا حیا کرتا ہے، کالے بال والے بھی ہیں اور سفید بالوں والے بھی ہیں۔ اے اللہ ان کی آج داڑھی اور سفید بالوں کی لاج رکھے۔ اے اللہ پورے خانپور سمیت پوری دنیا پہ رحم فرما دے، پوری دنیا کے کفر کو اسلام میں تبدیل فرما دے، گمراہی کو ہدایت کے نور میں تبدیل فرما دے۔ اللہ زندگی اسلام والی دے دے، خاتمہ ایمان پر فرما، ختم نبوت کے لیے کام کرنے والا بنا، اور خصوصاً ہمارے علاقے کی جتنی انتظامیہ ہے یا اللہ، یہ انتظامیہ پولیس کا محکمہ اور اداروں والے اے اللہ کم سے لے کر صبح سے لے کر اب تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے یا اللہ ایسی اجتماع کے تحفظ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے کھڑے ہونے کو قبول فرما۔ اللہ ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے، چائے پلا دیں گے یا روٹی کھلا دیں گے، اللہ یہ تو گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ آج تیرے نبی کی مہمانوں کی خدمت کے لیے جنہوں نے وقت دیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، خزانہ خاص سے نواز دے، اللہ ان کی نسلوں میں دین زندہ فرما دے، حافظ قاری پیدا فرما دے۔ جتنے ادارے جتنی ایجنسیاں یا اللہ اس مدرسے کے لیے یا اللہ اور اس اجتماع کے لیے محنت کی یا اللہ دہشت گردی کا خیال کیا، پروردگار عالم اللہ تو ان کی حفاظت فرما، قبول فرما، قبول فرما یا اللہ۔ اب یہ لوٹ کے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، گمراہیوں کے، نافرمانیوں کے اور گناہوں کے تھیلے لے کے آئے تھے، اللہ وہ تھیلے خالی کر دے اور رحمتوں کے ساتھ تھیلے بھر کے گھروں کی طرف لٹا دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے نوجوان جو سرحد پر ملک و ملت کی حفاظت، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دن بدن ترقی کی طرف گامزن فرما دے، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ختم فرما دے، اللہ کریم اس ملک کو خوشحال فرما دے۔ کشمیر، فلسطین، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہے، اللہ مسلمان کی پریشانی ختم فرما، مسلمان کو آزادی نصیب فرما، دنیا کو بتا دے سپر پاور تیری ذات ہے، جیسے اللہ تو نے پوری دنیا کو افغانستان کے اندر بتلا دیا، اللہ پوری دنیا کو اور یقین دلا دے کہ تیری توحید، تیری کبریائی، تیری بڑائی کا ڈنکا قیامت بجتا رہے گا یا اللہ۔ سپر پاور ذات تیری ہے، ہمارا یقین ہے، پوری دنیا کو بھی اس کا یقین سمجھا دے یا اللہ۔ اجتماعات کو قبول فرما، جامعہ کی تعمیری ضروریات یا اللہ، مطبخ کی ضروریات یا اللہ، مالی ضروریات اپنے خزانہ خاص سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔